المدينة من صلى صلاة. اور والدہ تو مسلمان ہوئی، ہجرت بھی کی اور مدینہ کے اندر جا کر ان کی وفات ہوئی، لیکن بعد بھی ابو طالب مسلمان نہیں ہو سکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار سمجھاتے تھے، اور خود ابو طالب بھی جانتے تھے کہ محمد جو دین بتا رہا ہے وہ حق دین ہے، لیکن سماج کا ڈر اور لیڈروں کا طعنہ، لوگ کیا کہیں گے، اس ڈر سے ابو طالب نے کلمہ پڑھا۔ جب ان کا انتقال کا وقت آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے پاس میں کھڑے ہیں، بار بار سمجھا رہے ہیں کہ چچا جان کلمہ پڑھ لو، میں سفارشی بن جاؤں گا اللہ کے یہاں۔ لیکن دوسرے لیڈر تھے، ابو جہل تھا، ابو لہب تھا، تو وہ یہ ڈر سے کہ موت کے ڈر سے ابو طالب نے اپنا دین بدل دیا، تو لوگوں کے طعنے اور ڈر سے ابو طالب کلمہ نہیں پڑھ سکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غمگین بھی ہوئے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر آیت اتاری، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس کو چاہے اس کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ ہدایت کا حصہ اور ہدایت کا حق اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ آپ کڑتے رہے، فکر مند رہے، لیکن نہیں دے سکے ایمان۔ کل قیامت کے اندر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفارش نہیں کر سکیں گے ابو طالب کے بارے میں، کل ان کو جہنم میں جانا پڑے گا۔ ہاں اتنا ہے کہ ساری زندگی اللہ کے رسول کا سپورٹ کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موافقت کی، اور ساری زندگی دشمنوں کے سامنے ایک ڈھال بنے رہے، تو اتنا احسان فرما دیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ کل قیامت میں ان کو جہنم کے بالکل اوپری حصے میں رکھا جائے گا، اور صرف ان کو آگ کی جوتیاں پہنائی جائے گی، لیکن وہ آگ کی جوتیاں اتنی سخت ہوگی جس سے دماغ کھولنے لگے گا، یعنی جوتیاں آگ کی ہوگی اور دماغ ابلنے لگے گا۔ تو یہ بھی کوئی کم عذاب نہیں ہے، لیکن دوسرے جہنمیوں کے عذاب کے مقابلے میں یہ سب سے ہلکا عذاب ہوگا۔ جب یہ اتنا دردناک ہے تو اندازہ لگائیے کہ دوسرے جہنمی جن کے بڑے بڑے گناہ ہوں گے اور نہ جانے کیا کیا ان کی غلطیاں ہوگی، تو اس پر کتنی سخت پکڑ ہے۔ اللہ ہم تمام کی حفاظت فرما۔ حضرت فاطمہ چونکہ مسلمان ہو گئی تھی، اور حضرت فاطمہ نے کبھی بھی ماں کا احساس نہیں ہونے دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے تھے، ان کے پاس رہتے تھے، تو بہت محبت کرتی تھی حضرت فاطمہ، بڑا ان کا دیکھ بھال کرتی تھی، بڑی ان کے ساتھ انس تھی۔ تو جب ان کا انتقال ہو حضرت فاطمہ کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کفن کے طور پر اپنا کرتا ان کو دیا، اور خود حضرت فاطمہ کو قبر میں اتارنے کے لیے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اندر اترے۔ حضرت علی کی والدہ کا نام بھی فاطمہ، اور حضرت علی کی گھر والی کا نام بھی فاطمہ۔ اب حضرت علی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت مل چکی ہے، حضرت علی بھی مسلمان ہو چکے۔ پہلے شروع کے اندر علانیہ کھلم کھلا دعوت کی اجازت نہیں تھی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلم کھلا دعوت کی اجازت ملی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے اپنے خاندان والوں کو سب سے پہلا جوڑا، اور ایک بکری ذبح کی، اور ان کی دعوت رکھی کہ آپ سب میرے گھر پر آئے، کھانا کھائیے۔ تو اس وقت یہ جو خدمت کے سارے کام تھے، بکری ذبح کرنا، کھانا تیار کرنا، ساری چیزیں مہیا کرنا، یہ حضرت علی کے ذمے میں، اور حضرت علی نے بڑی خوبی کے ساتھ ان سارے کاموں کا انجام دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جوڑ لیا۔ پہلی مرتبہ جوڑا تو ابو لہب نے بات چلنے ہی نہیں دی۔ جیسے اللہ کے رسول کھڑے ہو کر بات کرنے گئے تو ابو لہب نے بات پکڑ لی اور کہا کہ دیکھنا بھتیجے، ادھر ادھر کی بات مت کرنا، یہ خاندان کے معزز لوگ جمع ہیں۔ اللہ کے رسول کچھ نہیں بول سکے۔ دوسری مرتبہ واپس دعوت کی، اور واپس سب کو جمع کیا، واپس سب کو کھانا کھلایا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات رکھی۔ تو اس سے مفتی محمود صاحب دامت برکاتہم کہتے ہیں کہ اس سے یہ نقطہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آج کل ہمارے یہاں جو ماشاءاللہ اللہ کے راستے میں لے کر لوگوں کو کھانا کھلا کر دین کی بات سمجھائی جاتی ہے، یہ بھی ایک سنت ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے کہ اللہ کے رسول نے پہلے کھانا کھلایا، پھر ان کو دین کی بات سمجھائی۔ تو
اللہ کے رسول نے ان ساروں کو بات کری، حضرت علی بھی وہاں موجود ہے، سارے قبیلے کے بڑے ذمہ دار وہاں پر موجود ہے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیت میں تھوڑا سا بتا دوں کہ حضرت علی پستہ قد کے تھے، اور ان کے آگے کے تھوڑے بال کم تھے، داڑھی بالکل گنجان تھی، اتنی بڑی داڑھی تھی کہ یہ پورا حصہ ڈھک جاتا تھا، یہ پوری گنجان بازوں کی ہوتی ہے نا، پوری بھراؤدار داڑھی، ایسی ان کی داڑھی تھی، اور گندمی رنگ تھے، یعنی ہمارے طرح کا ان کا کلر تھا، قد تھوڑا پستہ تھا، اور سینے پر یہاں پر بال نہیں تھے، آگے پیچھے بال بہت کم تھے، داڑھی کے اندر بال بہت زیادہ تھے، تھوڑا سا پیٹ نکلا ہوا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور پستہ قد کے تھے، اور ان کو مطلب بچپن ہی سے آشوب چشم کی بیماری تھی، یعنی آنکھوں میں سے پانی نکلتا رہتا ہے، اس کو پتہ نہیں انگلش میں کیا کنجکٹیوائٹ کہتے ہیں، ایسا کچھ کہتے ہیں، جس میں آنکھوں میں سے پانی نکلتا رہتا ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی آنکھوں میں سے پانی نکلتا رہتا ہے کہ اللہ کے رسول میں سب سے عمر میں بھی چھوٹا ہوں، ان سب کے مقابلے میں میری حیثیت نہیں ہے، میں بچہ شمار ہوتا ہوں، لیکن آپ جو کہہ رہے ہیں میں اس پر سب طرح سے تیار ہوں، جس طرح کی قربانی آپ چاہتے ہیں میں قربانی دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو یہ سن کر جتنے بھی تھے دوسرے خاندان والے وہ ہنسنے لگے، مذاق اڑانے لگے کہ یہ کیا کرے گا، کیا کس طرح کی مدد کرے گا، یہ چھوٹا سا بچہ ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی حوصلہ افزائی کے لیے اپنے پاس حضرت علی کو بلا لیا اور کہا کہ ہاں بے شک تو میرا بھائی ہے، تو میرا دوست ہے، اور تو ضرور میری مدد کرے گا، یہ کہہ کر ان کی حوصلہ افزائی کی، اور واقعتاً حضرت علی نے پھر آخری زندگی تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ بھی دیا۔ یہ واقعہ ہو گیا، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جہاں بھی دین کی دعوت دیتے، جتنی مصیبتیں آئی سب میں حضرت علی ساتھ میں رہے۔ آخرکار ہجرت کا حکم ہوا، صحابہ سب ہجرت کے لیے روانہ ہو گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے اجازت مل گئی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اللہ کے رسول نکلنے والے، ایک دن پہلے اللہ کے رسول نے حضرت علی کو بلایا اور کہا کہ آپ کو یہیں رہنا ہے، اور جتنی امانتیں ہیں سب امانتیں دشمنوں کی تھی لیکن رہتی تھی اللہ کے رسول کے پاس، کہا کہ ساری امانتیں آئندہ کل آپ کو ادا کرنی ہے، اور اس کے بعد آپ کو بھی پیچھے پیچھے نکل آنا ہے، یہ کہا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت میں حضرت علی کو اپنے بستر پر سلایا، اور صبح ہونے سے پہلے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے۔ سارے مکہ کے کافروں نے گھر گھیرا ہوا تھا اور انتظار میں تھے کہ اللہ کے رسول نکلے اور ہم ان کو قتل کر دے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، ہاتھ میں ریت اٹھائی، اور وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اس کو پھونک ماری اور ریت ان کافروں کے اوپر پڑی، جہاں جہاں جو کافر کھڑا تھا ان کی آنکھوں کے اندر ریت چلی گئی، اور اللہ کے رسول ان کے سامنے سے اوجھل ہو گئے۔ صبح تک انتظار کرتے رہے، نظر ہی نہیں آیا اللہ کے رسول۔ پھر شیطان انسان کی شکل میں آیا، اس نے کہا کہ بھائی کس کا انتظار کرتے ہو؟ تو کہا کہ محمد کا، تو وہ تو نکل گئے، تو بالکل حافلے فافلے ہو گئے، اور گھبراہٹ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر داخل ہو گئے، دیکھا کہ وہ تو بستر پر سوئے ہیں، تو کہا کہ یہ تو سوئے ہیں، جب اٹھایا دیکھا تو کہ حضرت علی، تو بہت جھنجھنا گئے، غصے ہو گئے، حضرت علی کو پکڑ لیا اور پوچھا کہ بتا محمد کہاں؟ کہ مجھے کیا خبر محمد کہاں؟ واقعتاً حضرت علی کو پتہ نہیں تھا اس وقت کہ اس وقت جس وقت پوچھ رہے اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے، تو ان کی بات بالکل سچ تھی کہ مجھے پتہ نہیں ابھی کہاں۔ تو غصے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ کر لے گئے کعبہ کے پاس، اور بہت کوشش کی کہ ان سے پوچھے، ان سے اگلوائے کہ اللہ کے رسول کہاں گئے، کہاں نکل گئے، لیکن حضرت علی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آخرکار دیکھا کہ ان کے پاس کوئی چیز جانکاری کی نہیں ہے، تو حضرت علی کو چھوڑ دیا۔ تو حضرت علی نے پورا دن گھوم کر جس کی جو امانتیں تھیں سب واپس کی، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیدل چلتے ہوئے، اللہ کے رسول تو دوسرے راستے گئے تھے، سمندری راستے سے، اور یہ وہ جو مین راستہ ہے اسی راستے پر پیدل چلتے چلتے مدینہ نکلے۔ کہتے ہیں کہ حضرت علی روزانہ رات میں یہ سوچتے تھے کہ آئندہ کل پتہ نہیں صبح ہوگی نہیں ہوگی، موت کا کیا پتہ، اور موت کو یاد بھی کرنا چاہیے سونے سے پہلے، لیکن حضرت علی جانتے تھے کہ یہ وہ رات ہے کہ اس میں میری موت نہیں آ سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ آئندہ کل تمہیں اٹھ کر مدینہ میں مجھ سے ملنا۔ جب اللہ کے رسول نے کہہ دیا کہ ملنا ہے مطلب مجھے موت نہیں آ سکتی ہے، میں ملوں گا، ضرور ملاقات ہوگی میری۔ تو یہ کہہ کر حضرت علی نکلے اور پیدل چلتے ہوئے پہنچے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے، قباء میں پہنچے، اور ایک ہفتہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء میں قیام فرمایا، جمعہ کی نماز پڑھی، وہاں پر مسجد قباء کی بنیاد رکھی،
اور اسی درمیان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے ساتھ آ کر مل گئے. تو جو وعدہ تھا اللہ کے رسول کا بالکل ثابت ہوا. پھر مدینہ پہنچے. مدینہ میں پہنچنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب صحابہ کو آپس میں بھائی چارہ کروایا انصار کا مہاجرین کے ساتھ. تو کل 54 صحابہ تھے، 54 صحابی. تو ہر مہاجرین کو، مکہ سے آنے والے کو مدینہ کے انصار کے ساتھ بھائی چارہ کروایا کہ آپ کو اس کے ساتھ رہنا ہے، اس کی مدد بھی کرنی ہے، آپ ہر بات میں ان کے ساتھ شریک رہیں گے. تو ایک ایک صحابی کو سب لے گئے. آخر میں حضرت علی رہ گئے. حضرت علی باقی رہ گئے. 54 میں سے 52 کا ہو گیا، 2 باقی رہ گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی. تو جب حضرت علی باقی رہ گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا، کہا کہ تو میرا بھائی ہے، ہم دونوں آپس میں کیا کر لیتے ہیں، آپس میں مواخات کر لیتے ہیں. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ساتھ میں رہتے تو کچھ وقت ساتھ میں رہے. اس کے بعد پھر جب ازواج مطہرات آ گئی اور اس کے حجرے بن گئے تو حضرت علی نے تھوڑی دور پر ایک چھوٹا سا کمرہ کرائے پر لیا تھا. رینٹ کے اوپر ایک کمرہ لے لیا تھا. اس میں حضرت علی، بہت چھوٹا سا کمرہ تھا اور ٹوٹا پھوٹا کمرہ تھا، اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہا کرتے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر طرح کی مدد کیا کرتے تھے. سن ہجری 2 آیا، مکہ سے لوگ، بدر کی لڑائی ہوئی، مدینہ کے اندر صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ نکلے. جب آمنا سامنا ہوا تو جنگ سے پہلے مجاز ہوتا تھا عربوں کا کہ ایک دم سے جنگ نہیں ہوتی تھی، ماحول گرمانے کے لیے ایک دوسرے کو چیلنج کرتے تھے. تو چیلنج میں کچھ لوگ بہادر ادھر سے نکلتے، کچھ لوگ بہادر ادھر سے نکلتے. تو مکہ کی طرف سے عتبہ، شیبہ اور ولید، عتبہ اور شیبہ دونوں بھائی اور ولید ان کے بیٹے، یہ تینوں نکلے. 2 بھائی اور ولید کا شیبہ کا بیٹا، یہ لوگ نکلے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چیلنج کیا کہ آؤ. السلام علیکم. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چیلنج کیا کہ آؤ مقابلے کے لیے. تو 3 انصاری صحابی رضی اللہ عنہ ان کے مقابلے کے لیے نکلے. تو انہوں نے دیکھا، عتبہ، شیبہ اور ولید نے دیکھا کہ یہ کون ہے، تو کہ انصار، تو کہ آپ ہمارے مقابل کے ہیں ہی نہیں. یعنی ان کی حقارت کی، ذلت کی کہ آپ کون ہوتے ہو ہم سے مقابلہ، ہم تو عرب قریش، چلے جاؤ یہاں سے. اللہ کے رسول کو کہا کہ ہمارے مد مقابل کے بھیجو جو اصل ہماری ٹکر کے ہو، یعنی قریش کے ہو. تو دیکھو اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کسی اور کو بھی بھیج سکتے تھے، لیکن قربانی کا موقع تھا اور قربانی دینی تھی. ہمیشہ قربانی کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کو آگے رکھا ہے. تو اللہ کے رسول نے آواز لگائی کہ حمزہ آ جاؤ، علی آ جاؤ، اور حضرت عبیدہ، یہ دوسرے عبیدہ ہے، ان کو کہا کہ آ جاؤ. یہ تینوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مد مقابل کے لیے بھیجا.